یہ مسئلہ جو وسیم رضوی کا ہے یہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اس لیے کہ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین ہندوستان کے باشندے نہیں تھے، لیکن جب سلمان رشدی نے شیطانی آیات کے نام سے اور تسلیمہ نسرین جو بنگلہ دیش کی تھیں انہوں نے جو خلاف لکھا تھا ان کتابوں میں ان جگہوں پر، تو اس کا ساری دنیا میں مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا، جس میں خود ہمارا ہندوستان بھی شامل ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہندوستان کا نہیں ہے، اور ہندوستانی حکومت خواہ وہ صوبے کی ہو اور خواہ وہ سینٹرل کی ہو، جو وسیم کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے، اس سے اس کی بہت بری چھبی جو ہے وہ باہر کی دنیا میں خاص طور سے اسلامی ملکوں میں جائے گی اور سارے دنیا کے مسلمانوں میں جائے گی، اس لیے کہ یہ مسئلہ جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ساری دنیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان تک جیسے جیسے یہ کتاب پہنچے گی، اس لیے کہ ابھی اس میں دلچسپیاں لی جائیں گی، جس طریقے سے شیطانی آیات راجیو گاندھی کے زمانے میں دہلی میں چھاپی گئی تھی، اور خود راجیو گاندھی کے زمانے میں جب وہ وزیر اعظم تھے وہ سلمان رشدی آیا تھا اور اس کا استقبال کیا تھا حکومت کی طرف سے۔ تو ویسے ہی جیسے جیسے خبر پہنچے گی اسلامی ملکوں میں اور ساری دنیا کے مسلمانوں میں جو دنیا میں بھر میں رہتے ہیں، تو حکومت ہندوستان کے لیے کوئی اچھی خبر ان ملکوں میں نہیں جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جلد سے جلد وسیم رضوی کے لیے کوئی ایسا حکومت جو ہے وہ اقدام کرے کہ جس کے ذریعے سے اس فتنے کا سد باب ہو سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وسیم رضوی کے ساتھ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں کا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، بلکہ ہندوستان کا سمجھدار ہے۔ ان کے ساتھ وہی چند گیروے کپڑے پہنے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے تھے، جیسا کہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا اور اس کو میں نے دیکھا فیس بک وغیرہ پر، تو چند گیروے کپڑے پہنے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے تھے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کتاب کے ذریعے سے وہ ساری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مشہور تو ہو جائیں لیکن کوئی اچھی چھوی ان کی نہیں جائے گی، اس لیے کہ کسی بھی مذہب کی توہین کر کے، ہاں وہ کوئی مذہب ہو کوئی دین ہو، اس کی توہین کر کے کوئی آدمی ترقی نہیں کر پاتا ہے، بلکہ جب مذہب سے وہ وابستہ ہوتا ہے اور مذہب کے فیور میں ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو یہ نام آتا ہے۔ چنانچہ آج بھی مہاتما گاندھی کے کلمات جو امام حسین کے لیے ہیں اور جو دوسرے ہندوستانی رہبروں کے ہیں وہ امام حسین اور دوسروں کے لیے، تو وہ آج بھی دہرائے جاتے ہیں۔ اسی صورت سے یہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں تو ان کی یہ پوری چھبی جو ہے وہ بھی آئندہ نسلیں اور موجودہ نسل دہراتی رہے گی۔ اس میں ہندو مسلمان کا سوال نہیں ہے، سمجھدار آدمی کا کام ہے۔ سمجھدار آدمی کسی بھی مذہب کی کبھی توہین نہیں کرتا ہے، لہذا حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد قدم اٹھائے۔ اور دوسری تجویز یہ ہے کہ حکومت سے اپیل کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے قانون سے سہارا لیا جائے اور قانونی کوششیں کی جائیں، جس کے ذریعے سے، اس لیے کہ ہمیں ہندوستانی عدلیہ پہ ہمیشہ بھروسہ رہتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے وسیم رضوی کی وہ اپیل جو سپریم کورٹ میں خارج کی تھی، جس میں اس نے 26 آیتوں کے لیے اپیل دائر کی تھی، وہ سپریم کورٹ نے خارج کر دی تھی، لہذا اس میں بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ قدم اٹھائیں گے اور اپنی طرف سے بھی وہ اس قدم کو اٹھا سکتے ہیں۔ یہی میری گزارش ہے ہماری اس آواز کو آپ لوگوں کے پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ وسیم رضوی شیعہ وقف بورڈ میں ابھی انتخابات ہونے والا ہے، چیئرمین کے بھی دعوے دار ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ صرف احتجاج کریں گے یا FIR وغیرہ بھی درج کرائیں گے اس حوالے سے؟ اس سے پہلے بھی ان کی FIR ہوئی اور ابھی بھی FIR وغیرہ ہوگی ان کی مختلف جگہوں پہ، اور
رہ گیا شیعہ وقف بورڈ کا مسئلہ، وہ تو گٹھن کر چکے ہیں، حکومت بھی اپنے نمائندوں کا اعلان کر چکی ہے، اب صرف چیئرمین کا مسئلہ ہے، تو اب چیئرمین دیکھیے کون ہوتا ہے۔ لیکن وسیم رضوی کے لیے جیسا کہ ابھی ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ وہ چونکہ نہ شیعہ ہے نہ مسلمان ہے، لہذا شیعہ وقف بورڈ میں اس کا ہونا